حضرت عمر نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا کہ آج اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کیونکہ میرے پاس ان دنوں میں وافر مال موجود تھا۔ میں نے ارادہ کیا، آج یہ صحابہ کا مزاج ہے، نیکیوں میں مقابلہ کر رہے ہیں، ارادہ کیا کر رہے ہیں؟ آج میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا مال دوں گا کہ مدینے میں کوئی اور بندہ میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ خواہشات ہیں، یہ وہ جذبات ہیں۔ کہا پھر میں نے اپنی کل جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ آدھی جائیداد لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جتنا لے کے آیا ہوں اتنا ہی گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے لال ہو گیا۔ حضرت عمر کو بھی جنت کی بشارتیں بے شمار مرتبہ ملی۔ کہا یہ وہ دن تھا کہ میں سمجھتا تھا میرے سے زیادہ انفاق کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں ابو بکر آ رہے ہیں، مال تو کچھ کم لے کے آ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر اسلام کے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ تو مفہوماً اردو ترجمے میں مفہوم اگر بیان کروں تو بے جانا ہوگا، اے اللہ کے رسول پورے گھر میں جھاڑو لگا کے آ گیا ہوں، جو کچھ ملا ہے اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے۔ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی قسم یہ وہ دن تھا، اللہ کی قسم یہ وہ دن تھا جب عمر نے ابو بکر سے مسابقہ اور مقابلے کرنے کا خیال بھی دل سے نکال دیا۔ میں اور آپ اور حیران رہ جائیں گے۔ یہ زکوٰۃ بات آئی ہے تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، بڑا اہم مسئلہ ہے، سوال بھی لوگوں نے پوچھے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اور میں قسم نہ بھی کھاؤں، یہ رسول اللہ اور اللہ ہی کا فرمان ہے۔ جس طرح بندہ مومن کے اوپر نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ جس طرح بے نمازی بندہ پکا مسلمان نہیں، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والا بھی بندہ مسلمان نہیں۔ جس طرح نماز نہ پڑھنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے سے بھی بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نماز تو پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر نے فتویٰ دیا تھا اور صحابہ کا اس فتوے کے اوپر اجماع ہوا، قرآن اور سنت کے مطابق تھا۔ حضرت ابو بکر نے ایمانداری سے بتائیے تلوار کس کے سامنے بے نیام کی تھی؟ وہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ کلمہ گو تھے، وہ توحید کا اقرار کرتے تھے، وہ رسالت کو مانتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا تھا زکوٰۃ کا انکار کرتے ہو، زکوٰۃ اور نماز میں فرق سمجھتے ہو، اللہ کی قسم میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا، میں تمہیں مرتد سمجھتا ہوں، میں تمہیں مرتد سمجھتا ہوں، میں تمہارے خلاف تلوار نکالوں گا۔ جو زکوٰۃ کا انکار کر دے کہ زکوٰۃ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے۔ آج یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کسی کو تان و تشریح کرنا مقصود نہیں ہے۔ زکوٰۃ سے بچنے کے ہیلے اور بہانے، جی میری پراپرٹی نہیں بک رہی، میرے پاس پیسے ہی نہیں، میں زکوٰۃ کہاں سے دوں؟ میرے بھائیو، زکوٰۃ ہر مال برائے فروخت کے اوپر ہوتی ہے۔ یہ وسوسہ، یہ مغالطہ شیطان نے آپ کو ڈال دیا کہ جو پراپرٹی بک نہیں رہی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہر مال برائے فروخت، جتنے پلاٹ ہیں چاہے 1 ارب ہی کے کیوں نہ ہو، ہر سال اس 1 ارب کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر تو نے یہ مال برائے فروخت رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ تیری سیونگ ہے، زکوٰۃ ہوتی مال برائے فروخت، مال تجارت اور سیونگ کے اوپر ہے۔ جی زکوٰۃ ہی 2.5 کروڑ بن جانی ہے۔ اللہ نے یہ تو فرض کیا ہے، اللہ نے یہ تو فرض کیا ہے، فرض بھی ادا نہیں کرنا۔ اپنی جائیداد کو بیچ کے مال تجارت، جتنا مال، یاد رکھیے آسان کیلکولیشن کے لیے کاروباری حضرات، ہمارے خاندان میں بھی یہ طریقہ چلتا ہے، ایک آسان سا کلیہ، یکم رمضان آ گئی، ٹوٹل کیش ان ہینڈ جتنا ہے، ٹوٹل بینک بیلنس جتنا ہے، ٹوٹل مال برائے فروخت جتنا ہے، ٹوٹل پیسے جو لوگوں سے لینے ہیں، ان سب کے اوپر زکوٰۃ نکال دینی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ فریضہ ادا ہو جائے گا، اور اس فریضے کو ادا کرنے سے صرف گناہ نہیں معاف ہوتے، صرف مستقبل کی پریشانیاں یا ماضی کے غم دور نہیں ہوتے، صرف اجر عظیم نہیں ہوتا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اور اس حدیث کی تشریح میں ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں آ گیا ہے۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ آج لوگ آتے ہیں علامہ صاحب بڑی پریشانی ہے، بڑے بیمار ہیں، ایسی بیماری لگ گئی جس کا کوئی علاج نہیں ہے، دعا کر دیجئے۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ اپنی بیماریوں کا علاج کس سے کیا کرو؟ صدقے سے کیا کرو۔ اور میں یہ ماضی کے متعدد واقعات جو دماغ میں ہیں وہ تو اگر موقع ملا درس میں رات کے بیان کروں گا۔ ایک دور حاضر کا شیخ صالح
तकी का अपना वाकया मैं आपके सामने रख के अपनी बात को खत्म करूंगा। शेख साले तकी कहते हैं मेरे बेटे को बचपन में, अब तो उनका बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम का एक बड़ा आलम दीन बन चुका है, वही बच्चा जब छोटी उम्र का था एक मूजी बीमारी का शिकार हो गया जो ला इलाज थी। डॉक्टरों ने इनकार कर दिया कि इस बीमारी का इलाज दुनिया में मौजूद नहीं है। मायूस हो गया मैं, बड़े जतन किए, बड़ी दुआएं की, कहा अचानक मेरे दिमाग में ये हदीस, एक दिन की बात है, एक ही दिन की हदीस आई है, एक ये दावू मर्दाकुम बिस्सदका, अपने मरीजों का इलाज सदके से किया करो, अपनी बीमारियों का इलाज सदके से किया करो, कोई परेशानी आ जाए सदका दिया करो, सदका परेशानियों को मुसीबतों को टालता है। कहा ये हदीस दिमाग में खुप गई। उसी टाइम जेब से पैसे लेके घर से बाहर निकला, कोई बंदा ना मिला, कोई बंदा ना मिला, रात का टाइम था। अचानक बात आई, कोई चीज नहीं मिली किसी को दे सकूं, मायूस होकर घर की तरफ वापस आ रहा हूं, एक बिल्ली को देखा, बिल्ली को। असरे आदर का वाकया है, पुरानी बात नहीं है, सुनाने वाला भी जिंदा है और जिस बच्चे के बारे में सुना रहा है वो आलिम दीन भी जिंदा है। कहा घर पहुंचता एक बिल्ली को पाया जो लगता था मुझे भूखी और प्यासी है। दिल में ख्याल आया सदका करने के लिए कोई मखलूक तो नहीं मिली, ये भी अल्लाह की एक मखलूक है। अंदर से दूध लेके आया, उसको डाला, उसने शेर होके पिया। कहा ये अमल करने के बाद मैं बिस्तर पे लेटा, मैं सो गया। मुझे ख्वाब आई एक काले कव्वे ने मेरे बच्चे के ऊपर हमला किया है और यही बिल्ली जिसको मैंने दूध पिलाया था ये आई है, उसने उस कव्वे को काट खाया और चीर फाड़ के उसको हजम कर गई है। कहा उसी टाइम ख्वाब देख के उठाऊं, बच्चे का बुखार खत्म हो चुका है, बच्चा तंदुरुस्ती की तरफ जा रहा है। अगले ही दिन रिपोर्टें कराने गए, एक रात के अंदर अंदर डॉक्टरों ने कहा ये क्या मौजज़ा हो गया, बीमारी तो खत्म हो चुकी है, बीमारी का तो नामो निशान नहीं रहा। आप सदके को क्या समझते हैं? आप लोगों से आज अपील भी ये करना चाहता हूं कि ये अल्लाह के दीन के जो मराकज़ हैं इनको भी आपके मालों की जरूरत है। इनके ऊपर जो सही सुन्नत के मुताबिक तो सुन्नत का परचम उठाने के लिए ये जो सैकड़ों हुफाज पैदा कर रहे हैं, ये जो दीन के इदारे हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आज हमें 5-10 करोड़ रुपए की जरूरत है तो क्या हमें सालों इंतजार करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए? अल्लाह के रास्ते में दीन के लिए भी कुछ लोग ऐसे होने चाहिए ना जो अपने घर वक्फ कर दें, जो अपने घर डोनेट कर दें। हर रोज अखबार में खबर आती है फलां ने फलां गुलकार के अस्पताल को घर डोनेट कर दिया, फलां खिलाड़ी के